أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو آج کتاب توحید سے متعلق یہ سلسلہ وار ملاقات اور حلقات آج کی اس حلقے میں آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو باب نمبر 46 پر گفتگو ہوگی۔ اس باب کا عنوان ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم لاجل ذلك۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء یعنی ناموں کا احترام ہو، اور احترامن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا احترام ہو، اور احترامن نام کو بدل دیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے احترام اور عظمت کے بنا پر اگر کوئی ایسا نام ہے یعنی غیر اللہ کا، انسانوں کا، تو اللہ کے احترام کیا ہے، ان ناموں کو کیا ہے، بدل دیا جائے۔ اس کی مثال دے دی جائے کہ اگر کسی نے اپنا نام رحمان رکھ لیا اور نہیں رکھنا چاہیے، جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمان ایک خاص نام اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایسی حالت میں اس نام کو بدل دیا جائے۔ اس آدمی کا نام رحمان ہے تو بدل دیں، اس سے ہم کہیں گے تمہارا نام عبد الرحمان ہے، یا کوئی اور نام جو ہے رکھ دیا جائے۔ تو ہم نے اس شخص کا، اس آدمی کا جو نام بدلی کیا، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ناموں کے احترام اور تعظیم۔ تو صرف یوں نہ سمجھے انسان کہ اللہ کے ناموں کا احترام تعظیم یہ ہے کہ ہم اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لیں، یا اسے ہم شمار کریں، یا ہم اس سے متعلق علم حاصل کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا احترام یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا نام رکھ لے بندہ جو کہ اللہ کے لیے خاص ہے، فوری طور پر جو ہے اس کے نام کو ہم بدلیں اور اسے بدلنے کی طرف ہم کیا ہے، رہنمائی کریں۔ رہی بات اگر یہ موضوع ہے اس باب کا، تو اس باب کا کیا تعلق ہے اس سے پہلے جو باب گزرا ہے یا جو موضوع گزرا ہے؟ آپ حضرات کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو یا کوئی شخص کسی دوسرے کو قاضی القضاء یعنی قاضیوں کا قاضی، ججوں کا جج، یا شاہنشاہ، یہ سارے القاب نہ دیں، کیونکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو ادھر القاب سے روکا گیا کہ ایسے القاب انسان اپنا نہ رکھے، ایسا لقب، یا لوگ کسی کا لقب ایسا نہ دے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ہے۔ اور اس موقع پر کیا ہے، اس باب میں، آج کے موضوع میں، آج کے باب میں نام سے متعلق ممانعت ہے، القاب سے متعلق ہے کہ لقب، اور ادھر کیا ہے آج کے اس باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق کیا ہے، بتایا گیا کہ اس کا بھی احترام اور اس کی بھی کیا ہے، تعظیم ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے اس باب کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا احترام کرنا یہ ایک واجب عمل ہے، یہ ایک واجب عمل ہے، یہ نہیں کہ کوئی سنت یا مستحب، بلکہ واجب عمل۔ اور اگر ہم نے کہا کہ یہ واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے اسماء حسنہ کا احترام نہیں کیا، تعظیم نہیں کی، تو وہ گنہگار ہوگا۔ وہ کیا ہے، گنہگار ہوگا، اور اس نے کیا ہے، ایک کبیرہ گناہ کا کیا ہے، ارتکاب کیا ہے۔
ادھر یہ بات بتا دی جائے کہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، ان اسماء کو لے کر کے، ان میں سے کسی ایک نام کو لے کر کے انسان اپنا نام رکھے یا کسی اور کا نام رکھ دیا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کیا ہر حالت میں ناجائز ہے یا کہ بعض حالات میں ناجائز ہے؟ تو اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو اہل علم تفصیل بیان کرتے ہیں، اور تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ کے اسماء حسنی دو قسموں کے ہیں۔ پہلی قسم اسماء حسنی کی ایسی ہے جو کہ اللہ کے لیے خاص ہے وہ نام، جیسے کہ الرحمن، بہت ہی زیادہ نہایت مہربان رحم کرنے والا، اور اسی طرح الصمد، بے نیاز، یعنی اگر دیکھا جائے غیر اللہ کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی مخلوقات ہیں یا اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی ذاتیں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، درخت وغیرہ ہے، پورا ہر چیز، کیا وہ اس قسم کی بے نیازی ان کے اندر پائی جا سکتی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر چیز کو، غیر اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ یعنی یہاں تک کہ ساتوں آسمان، زمین، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج کی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ان کو نہیں تھاما، اس کو پکڑ کے نہیں رکھا، روک کر کے نہیں رکھا زمین آسمان کو، تو یہ اس میں حرکت رہے گی، یہ ٹھہر نہیں سکتے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اور کون ہے وہ ذات کہ اگر اللہ انہیں چھوڑ دے اور ان کو نہ تھامے تو کون ہے وہ ذات جو اسے تھام سکتی؟ کوئی ذات نہیں تھام سکتی۔ تو ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر جانور کو، تمام مخلوقات، اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے وہ بے نیاز ہو جائے دوسروں سے، لیکن اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کو اللہ کی محتاجگی ہے، ضرورت، چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، لیکن اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے کوئی شخص یہ نام نہیں رکھ سکتا اپنا کہ ہاں میرا نام صمد ہے، کیونکہ تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے اس قسم کے جو نام ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، جیسے کہ رحمان ہے، الصمد ہے، الاحد ہے۔ الاحد تنہا، اللہ کی ذات تنہا ہے، کوئی اور تنہا نہیں ہے۔ انسان کے تنہا انسان ہے نہ، بلکہ اور بھی دوسرے انسان پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قیوم، اللہ خود سے قائم ہے، اللہ کو کوئی قائم کرنے والا، رکھنے والا نہیں۔ تو یہ سب اللہ کے خاص اسما ہے۔ تو اس قسم کے اسما اور اس قسم کے نام اگر انسان اپنا رکھے یا کسی دوسرے انسان کا رکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ حرام ہوگا۔ اور نہیں ان ناموں کو لے کر کنیت رکھی جائے کہ یہ ابو ہے، یہ ابو الاحد ہے، یہ ابو رحمان ہے، کنیت بھی رکھنا کیا ہے؟ جائز نہیں۔ تو یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم اسماء حسنہ کی، اللہ کے ناموں کی، وہ ہے کہ جو کہ اللہ کے لیے خاص نہیں، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی کیا ہے، یعنی دوسروں کے اندر بھی وہ صفت پائی جا سکتی ہے، لیکن ان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے ویسے وہ صفت نہیں ہے جو صفت اللہ کے اندر ہے، بلکہ اللہ بے مثال ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ اس قسم کے نام دوسرے رکھ سکتے ہیں، مثلا الرحیم، رحم کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی خود نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، اللہ نے تمہارے درمیان ایک رسول، نبی بنا کر کے بھیجا جو تمہارا خیر خواہ ہے، اور کیا ہے؟ ایمان والوں پر کیا ہے؟ شفقت اور رحیم، رحم کرنے والا ہے، تو رحیم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک نام اور لے لیجیے حکیم، اللہ کی ذات حکیم ہے، لیکن اللہ کی حکمت
دوسروں کی حکمت جیسے نہیں بے مثال ہے، لیکن صرف یہ لفظ جو ہے نام رکھا جا سکتا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر بھی حکمت پائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں لقمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور لقمان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس قسم کے نام ہیں یا ایسے نام جو کہ اس زمرے میں آتے ہیں، تو اگر انسان رکھنا چاہے صرف اپنا نام یہ کسی دوسرے انسان کا رکھا جائے تو اس میں کوئی مذاکرات کوئی حرج نہیں ہے، اور ان ناموں کو لے کر کنیت بھی کیا ہے یعنی رکھی جا سکتی ہے، پکارا جا سکتا ہے انسان کو۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، تو ان ناموں کو نہ رکھا جائے، نہ تو اس کی کنیت بنائی جائے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خاص نہیں، تو اس قسم کے نام انسان اپنا رکھ سکتا ہے، دوسروں کا رکھا جا سکتا ہے، اور اسے کیا ہے اس کی کنیت بھی کیا ہے بنائی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات بتا دی جائے ادھر آپ حضرات کو کہ خاص طور پر ہمارے علاقوں میں بر صغیر میں کچھ ایسے نام پائے جاتے ہیں جو کہ لفظ جلالہ کے ساتھ مرکب ہیں، یعنی ان ناموں کو اللہ کا نام یعنی لفظ جلالہ اللہ اس پر اضافہ کیا گیا، جیسے کہ عطا اللہ، ہدایت اللہ، اور اسی طرح رحمت اللہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے نام رکھنا اس کا کیا حکم؟ اس میں اہل علم کا اختلاف۔ نمبر ایک، اگر اس نے یہ نام رکھا ہے شکر گزاری اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ ایک انسان نے عطا اللہ اپنے بیٹے کا نام رکھا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، تو عطا اللہ رکھا، یعنی اللہ نے مجھے اولاد سے لڑکے سے نوازا، تو شکر گزاری کی تو اگر اس نے یہ نام رکھ لیا اس قسم کا، تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یا تفاعل کے طور پر، یعنی امید کرتا، امید وابستہ ہے کہ میں اس کا نام جو ہے رحمت اللہ رکھ دوں، تاکہ اس امید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحمت سے نوازے، اور یہ جہاں جائے ادھر کیا ہے رحمت کا معاملہ رہے، زحمت کا معاملہ نہ۔ تو اگر اس قسم کی نیت سے کوئی رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی ایسے نام رکھنا جو کہ لفظ جلالہ اللہ کے نام پر مضاف ہو، اضافہ کیا گیا ہو، جیسے عطا اللہ ہے، ہدایت اللہ ہے، رحمت اللہ ہے، بیت اللہ بھی رکھا جاتا ہے اپنے علاقوں میں اگر دیکھا جائے، تو اس قسم کے نام رکھنا پہلی فرصت میں تو ہماری یہ کوشش رہے یعنی پہلے مرحلے کہ نہ رکھ، اور اگر رکھ دیا گیا ہے تو کوشش کی جائے کہ بدل لیں، اور اگر بدلنا ممکن نہیں ہے تو جس حالت میں اسی حالت میں رہ جائے، انشاءاللہ اس میں یعنی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بلکہ یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے بسم اللہ بھی نام رکھا گیا، یعنی ہندوستان میں بسم اللہ بھی کیا ہے نام رکھا گیا۔ تو اسی لیے شیخ علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جو نام ہیں جو مرکب تھے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے نام نہیں پائے گئے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عصر اور زمانے میں کیا ہے پائے گیا۔ یہ اس وقت یہ نام پائے گا جب مسلمانوں کا یعنی عرب کا کی ملاقات عجم سے ہوئی، عجمیوں سے ہوئی، تو عجم میں اس قسم کے نام رکھے جاتے تھے، تو ادھر سے کیا ہے یہ نام کیا ہے یعنی مسلمانوں کے درمیان کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے پھیل گیا اور منتشر پائے گیا۔ تو پہلی فرصت میں کوشش کیا کہ اس قسم کا نام نہ رکھا جائے، اللہ کی ایسے نام جس کا ثبوت ملتا ہے، عبداللہ ہے، عبید اللہ ہے، عبد الرحمن ہے، رکھ سکتے ہیں، ورنہ عطا اللہ ہے، بسم اللہ ہے، تبارک اللہ بھی لوگ رکھتے ہیں، تبارک اللہ ہے، نعمت اللہ ہے۔ تو پہلی فرصت میں یعنی کوشش کی جائے کہ ایسے نام نہ رکھے جائیں، اور اگر رکھ لیا گیا ہے تو کوشش کی جائے اسے بدل دیں، اگر آسانی سے بدلا جا سکتا ہے، نہیں بدلا جا سکتا مشکل ہے تو جس حالت میں اسی حالت میں کیا ہے رکھ دیا جائے۔ اب یعنی اگر بات آ گئی ہے تو مختصراً یہ بھی بتا دیا جائے، یعنی بہت دفعہ اس قسم کے نام یعنی
آدمی انسان اس لیے رکھتا ہے اپنی اولاد کا کیونکہ اسے کوئی ایسا نام نہیں ملتا جو کہ اس کے مزاج کے موافق، کیونکہ آج ہمارے ہاں بر صغیر میں عموماً ہندوستان پاکستان وغیرہ میں یہ مزاج ہے لوگوں کا، ایسا نام رکھا جائے کہ خاندان میں گھرانے میں کسی کا وہ نام نہ ہو۔ یہ کہاں سے طریقہ ہم نے لایا؟ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں پر اس کی رہنمائی کی ہے، نہ تو صحابہ کرام سے ایسی کوئی رہنمائی ملتی ہے، کسی سے یہ رہنمائی ہمیں سلف صالحین سے یہ رہنمائی نہیں ملتی، بلکہ اسلاف میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ بیٹے کا جو نام، باپ کا جو نام تھا وہی نام بیٹے کا بھی رکھا گیا، باپ کا جو نام تھا وہی نام بیٹے کا رکھا گیا۔ اور یہ عموماً عرب اس وقت رکھتے تھے کہ اگر بیٹے کی ولادت سے پہلے باپ کا انتقال ہو جائے، یعنی وہ حمل سے تھا اور دنیا میں آنے سے پہلے باپ انتقال کر گیا، تو عرب عموماً یہ کیا کرتے تھے، بعض علاقے کے عرب، بعض قبائل، کہ وہی نام رکھ دیا کرتے تھے جو نام اس کے باپ مرحوم کا تھا۔ اسی طرح اگر ایک اولاد، پہلی اولاد سے اللہ تبارک و تعالی اسے نوازا، اس کا نام اگر محمد تھا، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد جو اولاد آئے گی تو اس کا بھی نام کیا ہے، وہ محمد ہی رکھا گیا۔ تو یہ کوئی قباحت نہیں ہے اس میں کہ اگر کوئی ایسا نام رکھ لے اپنی اولاد کا کہ وہی نام آپ کے گھرانے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں پایا جائے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ یعنی یہ دین آسان دین، یہ دین کیا ہے؟ آسان دین ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، نہیں ایسا نام جو کہ کسی کا وہ نام تھا، بالکل نمایاں نام ہونا چاہیے، جدید قسم کا نام، گنا دو بھائی فلاں فلاں نام، نہیں ہماری پھوپھی ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے بہو کا نام ہے، یہ اس کے بہو کا نام، داماد کا نام، دو بھی رشتہ دار کا، تو کوئی حرج نہیں اگر ایک ہی نام کے افراد کئی ایک گھر میں ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ سب سے یعنی ایک آسان کام ہے بچوں کا نام رکھنا، نو مولود بچے کا نام رکھنا، لیکن لوگوں نے ولادت کے موقع پر عقیقہ وغیرہ دوسری سنتوں سے زیادہ، یعنی اگر دیکھیں اس کو سب سے مشکل کام بنا دیا۔ حالانکہ اس میں کیا ہے، اصلاح کرنے کی ہمیں کیا ہے، ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس قسم کے جو نام آ جاتے ہیں، یعنی جب زیادتی کرنے پڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ایسا نام انسان رکھ بیٹھتا ہے جس میں شرعی مخالفت پائی جاتی ہے، جیسے کہ عطا اللہ ہے، ہدایت اللہ ہے، نعمت اللہ ہے، تبارک اللہ ہے، تبارک اللہ رکھتے ہیں، بسم اللہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس قسم کے ناموں سے بچا جائے، یہی کیا ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء الحسنی، پیارے پیارے جو اچھے اچھے نام ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم سے جو کہ اللہ کے لیے خاص ہیں، تو ان ناموں کو لے کر اگر دیکھا جائے تو کسی انسان کا نام نہ رکھا جائے اور نہ تو اس کی کنیت بنائی جائے۔ ہاں ایسے نام اگر اللہ کے ہیں، اسماء میں سے، اسماء الحسنی میں سے، جو کہ اس کا معنی مفہوم لوگوں کے اعمال کردار میں پایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس طرح نہیں جس طرح اللہ کی ذات معاملہ ہے، تو اس قسم کے نام رکھے جا سکتے ہیں اور اس کی کنیت بھی کیا ہے، بنائی جا سکتی ہے۔ تو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے یہ جو باب قائم کیا وہ یہ کہ احترام اسماء اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا احترام ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا احترام ہو، اور احتراماً دوسروں کا نام کیا ہے، بدل دیا جائے۔ اللہ کے ناموں کے احترام میں کیا ہے، دوسروں کا نام بھی کیا ہے، بدل دیا جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یعنی شیخ الاسلام نے اس باب میں ایک ہی حدیث بیان کی ہے جو کہ سنن ابی داود، سنن نسائی وغیرہ کی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو یعنی صحت کا درجہ دیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میری کنیت تھی ابو الحکم، ابو الحکم، فیصلہ کرنے والوں کا باپ۔ ابو الحکم یہ کنیت، جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں ابو عمر ہے، کیونکہ اس کا بیٹا کا نام عمر ہے تو ابو عمر ہو گیا، عمر کا باپ، یا ابو محمد ہے، محمد کا باپ۔ تو اسی طرح ابو شریح رضی اللہ عنہ کی کنیت، ان کا بیٹا نہیں تھا کوئی حکم، بلکہ ان کی اپنی کنیت لوگوں نے رکھ دی کہ ابو الحکم، کیونکہ عرب میں یعنی کنیت کا جو معاملہ ہے محترم حضرات، یہ ضروری نہیں کہ انسان کا کوئی بیٹا اس نام کا ہو،
بلکہ کوئی خوبی اس کے اندر اگر پائی جاتی تو اس خوبی کو لے کر کے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا تھا، کسی کو معلوم؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی، عبد الرحمن نام تھا ان کا، لیکن ابو ہریرہ کنیت کیوں پڑی؟ کیا ان کی کوئی بیٹی تھی، بیٹا تھا، کوئی اولاد جس کا نام ہریرہ؟ ایسا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی ایک بلی کے ساتھ دیکھا، ان کا لگاؤ تھا، تو نام کیا رکھ دیا گیا؟ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ۔ اور اس طرح کی عرب میں مختلف مثالیں کیا ہے پائی جاتی ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے صحابہ کرام۔ تو ابو شریح کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم، کی فیصلہ کرنے والوں کا باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا تو آپ نے کہا کہ ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، کہ اللہ کی ذات ہے جو حکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی ذات، والیہ الحکم، اور حکم بھی اسی کی طرف کیا ہے؟ لوٹایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم یہ نام ناپسند فرمایا، آپ نے اس سے منع کیا۔ ابو شریح نے کہا کہ یا رسول اللہ ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی، کہ اگر میرے قوم کے لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے میرے قوم میرے طرف آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، اور میں انہیں جو فیصلہ ان کے درمیان کر دیتا ہوں تو دونوں گروپ، دونوں فریقین میرے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے، اسی لیے مجھ کو کیا ہے؟ ابو الحکم کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما احسن ھذا، کیا ہی بہترین عمل ہے یہ، یعنی تمہارے طرف لوگ آتے ہیں، اتنا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تمہارے فیصلے کو مانتے ہیں، کتنا اچھا کام ہے یہ، کتنا عمدہ کام۔ آگے فرمائے فما لک من الولد، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری اولاد میں کون کون ہے؟ فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے جس کا نام شریح ہے، جو سب سے بڑی ہے، دوسری اولاد دوسرے نمبر پر جس کا نام مسلم ہے، تیسری اولاد جس کا نام عبداللہ ہے۔ کتنی اولاد کا نام بتائے؟ تین کا، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن اکبرهم، ان تینوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو جواب میں حضرت ابو شریح نے کہا کہ ان میں سے شریح نامی بیٹا یہ سب سے بڑا ہے تینوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فأنت ابو شریح، تو آج کے بعد سے تمہاری کنیت ابو شریح ہے، آج کے بعد سے تمہاری کنیت کیا ہے؟ ابو شریح، یعنی پہلے کنیت ابو الحکم تھی، اللہ کے رسول نے اس نام سے، اس کنیت سے بدل دیا کہ وہ کنیت روک دو، کیونکہ حکم فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابو الحکم فیصلہ کرنے والوں کا باپ، یعنی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس نام کو بدل دی، اس کنیت کو بدل دی، ابو الحکم کے بدلے میں آپ نے ان کی کنیت کیا رکھی؟ ابو شریح۔ اور ان کا نام جیسے کہ یعنی اہل علم کے اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام ہانی تھا، ہانی بن یزید، اور کچھ نے کہا کہ کچھ اور نام بھی تھا، لیکن اتنا ہے کہ ابو شریح ان کی کنیت کیا ہے؟ رکھ دی گئی، اور پچھلی جو کنیت تھی ابو الحکم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ بدل دیا۔ تو ادھر یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ناپسند نام، ناجائز قسم کی کنیت، ناپسند کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے؟ بدل ڈالا۔ ابو الحکم کے بجائے آپ نے ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو شریح رکھ دی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر ایسے نام پائے جاتے ہیں جو کہ نام جائز نہیں، اللہ کے خاص نام ہے، تو ان ناموں کو کیا ہے؟ ہم بدل دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج بدلنا شاید آسان نہیں، کیونکہ اگر ایک جگہ بدلی کرنا سے کافی نہیں ہوتا، پاسپورٹ بدلی کرنا اور پیدائشی جو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے اس میں بدلی کرنا، پتہ نہیں کہاں کہاں انسان بدلی کرے گا، اور بہت لمبی کاروائی اگر کر سکتا ہے کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اس غلط یا اس نام سے اسے نہ پکارے، بلکہ کوئی ایک نیا نام دے کر کے اسے پکارے، اور جو ایک غلط نام پڑ گیا تھا وہ صرف یہ ہے
جو کاغذات وغیرہ ہیں، سرکاری کاغذات، لیگل وغیرہ، اس پر کیا ہے اکتفا کریں. تو یہ ایک اہم مسئلہ کہ حضرت ثابت ہو رہا ہے، اور یعنی اپنے فائدے کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے بھی اس بات کو ذکر کر دیا جائے کہ عرب میں کنیت، یعنی جیسے کہ شریح کی کنیت ابو شریح اس لیے کیونکہ ان کا سب سے بڑا بیٹا کیا ہے، شریح تھا. تو یہ کنیت کے 4 اہم وجوہات یا اسباب پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو لے کر کنیت رکھتے تھے. جیسے کہ کہا جاتا تھا ابو الخیر ہے، ابو الخیر ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر بھلائی کا بہت جذبہ، بہت زیادہ خیر بھلائی کا عمل. تو اسے کیا کہتے تھے عرب کہ ابو الخیر ہے. اسی لیے ابو جہل جہالت سے، ابو جہل یعنی کوئی خوبی یا کوئی مذموم چیز صفت دے کر کے کیا ہے کنیت دے دینا، یہ عرب میں پائے جائے، اگرچہ اس کا کوئی کیا ہے اولاد اس نام سے نہیں ہے. اسی طرح عرب میں یہ تھا کہ ان کی جو بڑی اولاد ہوا کرتی لڑکوں میں سے، تو اس کی کنیت، اگر محمد سے بڑی اولاد تو ابو محمد کہلاتا، تاکہ اس میں کیا ہے بڑے کا احترام ہے. اولادوں میں سب سے بڑی وہی ہے تو اس کا احترام. اگر لڑکا نہیں، لڑکیوں میں کوئی بڑی ہے تو لڑکی کے نام سے کیا ہے کنیت رکھ دی جاتی تھی. اسی طرح ایک تیسری وجہ جو پائی جاتی ہے عرب میں کنیت کی، وہ یہ کہ اگر انسان کا تعلق کسی خاص چیز سے ہے، کسی خاص عمل سے، کسی خاص فعل سے، کسی خاص معاملے کے ساتھ ہے، تو اس معاملے کو لے کر اس کی کنیت رکھ دی جاتی. جیسے کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہا گیا، یعنی اگر اس کا لفظی معنی دیکھا جائے تو ہریرہ کا باپ بلی کا باپ. حالانکہ بلی کا باپ اللہ یعنی حضرت عبد الرحمن تو تھے نہیں، وہ اس لیے رکھ دیا گیا کیونکہ اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا بلی کے ساتھ، ان کا نام کیا ہے ابو ہریرہ رکھ دیا گیا. اور بعض دفعہ صرف اور صرف یعنی بطور نام رکھ دیا جاتا، یعنی وہ نام ہی رکھ دیا جاتا کنیت، یعنی جو کنیت ہے وہی نام رکھ دیا جاتا. اس کی مثال ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ ابو بکر. اور بھی اسی طرح جو ہے کئی ایک صحابی کی مثال پائی جاتی ہے کہ ان کا نام ہی کیا ہے، کنیت والا نام کیا ہے پایا گیا. المہم یعنی بعض میں خاص واضح ہوگی، خلاصہ یہ کہ اگر اس قسم کا نام پایا جائے تو فوری طور پر یعنی فرض بنتا ہے کہ ہم اس نام کو بدل دیں. ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق کیا ہے توحید سے ہے، توحید اسماء حسنہ صفات علی سے ہے کہ اللہ کا خاص نام ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں کرے گا، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے اس نام میں، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. تو اسی لیے اس مسئلے کا بھی تعلق کیا ہے، یعنی ہمارا جو موضوع ہے یا کتاب کا جو موضوع کتاب التوحید ہے، اسی سے کیا ہے اس کا بھی کیا ہے گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی رحمین ہمیں جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا